یہ نو مجھ سے کراچی والو، یہ نو مجھ سے کہہ رہا تھا رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا ومکروا مکرا کبارا وقالوا لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوک ونسرا وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظالمین الا ضلالا. یہ اب اللہ نوح علیہ السلام کی بات آگے نہ کہا، او یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا، یوں کہہ رہا تھا. تو ابھی دعا شروع نہیں ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی ہاں کرنی شروع کر دی. مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لهم من دون اللہ انصارا. ابھی دعا نہیں مانگی کہ اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا قبول ہے، قبول ہے، قبول ہے. 20 لاکھ آدمی ہر سال حرمین میں چیخ چیخ کے دعا مانگتا ہے. دونوں حرمین کے ائمہ کتنی دفعہ دعا میں شرکت کا موقع ملا. 29 کی رات کو آدھا گھنٹہ دعا ہو رہی ہے اور دعا مانگنے والا بھی پکار رہا ہے، اور 20 لاکھ آدمی، مرد عورت، عرب عجم، کالے گورے، سب پکار رہے ہیں. صبح کیوں نہیں ہو رہی؟ جو کہتا ہے ادعونی استجب، پکارو میں لبیک کہوں گا. کبھی دروازے بند نہیں کھلے ہیں. حسن بصری بہت بڑی ہستی ہیں. تابعین میں، صحابہ میں سب سے بڑے ابو بکر، بالاتفاق کوئی اختلاف نہیں، سب سے عظیم ہستی ابو بکر. تابعین میں سب سے بڑوں کے بارے میں 3 قول ہیں، 3 اتفاق نہیں ہے، 3 ہیں. کچھ علماء فرماتے ہیں حسن بصری سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں سعید بن مسیب سب سے افضل ہیں، کچھ فرماتے ہیں اویس قرنی سب سے افضل ہے. بہرحال 3 میں ایک حسن ہے. تقریر فرما رہے جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے، جو اللہ کا در کھٹکھٹاتا ہے اللہ ضرور کھولتا ہے. ایک بڑھیا کھڑی ہو گئی، کہا حسن کیا رب کے دروازے بھی بند ہوتے ہیں جو اسے کھولنے پڑتے ہیں؟ تو حسن کہنے لگے یا بھائی حسن، ارے حسن تیرا ناس ہو، ایک بڑھیا بھی اللہ کو تم سے زیادہ جانتی. کہاں بی بی تو ٹھیک ہے میں غلط ہوں، اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے کہ اسے کھولنے پڑیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں، کھلے ہوئے ہیں. مانگنے کا طریقہ سیکھو. وہ تو ایک فریاد کرے تو عرش ہل جاتا ہے، 20 لاکھ فریاد کرتے ہیں، اور ہر آنے والا دن پہلے سے تاریک بھی ہے، دکھوں سے بھرا ہوا بھی ہے، درد بھری داستانیں ہیں جو آج امت تاریخ کے صفحات پہ لکھ رہی ہے، لیکن اس راستے پہ جانے کو تیار نہیں ہیں جہاں سے در کھلتے ہیں، جہاں سے دروازے کھلتے ہیں، جہاں سے فیصلے بدلتے ہیں. وہ میرے نبی کا در ہے، وہ میرے نبی کی غلامی ہے، وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ زندگی ہے. اللہ کی دوڑ لگاؤ. کدھر سے؟ کہاں سے؟ میرے نبی کے راستے سے، میرے نبی کے واسطے سے، میرے نبی کے وسیلے سے. محمدی بنو، اللہ تمہارے ساتھ ہے. اپنی زندگی کو ترتیب میں لاؤ، ترتیب میں لاؤ. اس قدر مت گم ہو جاؤ کہ اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہے. تم اپنے اس وقت بنو گے جب تم اللہ کو پاؤ گے، جب تم اللہ کو ڈھونڈو گے، جب اللہ کی محبت تمہارے اندر جوش مارے گی، جب اللہ کے رسول کا عشق تمہاری غذا بنے گا، جب ان کی یاد میں تم ماہی بے آب کی طرح تڑپو گے، تو یہ تم نے اپنے آپ کو وقت دیا ہے. باقی سب اپنے آپ کو بھی بھلا دیا ہے اور اپنے مقصد کو بھی بھلا دیا ہے، اور راہیں بھی گم کر دی ہیں. کدھر جانا تھا، کہاں جا رہے ہیں؟ اللہ سے تنگی مت مانگو، نہ مانگنی ہے، ہمیشہ کشادگی مانگ.
ساری بلاؤں کا رخ اپنے گھر کی طرف موڑ دیا. جن بچوں کو سب سے زیادہ چاہا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں حسن اور حسین. یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھے تو ان سے بغض رکھ. جن کے لیے سجدے لمبے کر دیے، فرض نماز میں حسن سجدے میں کمر پہ چڑھ گئے، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا. جب تک حسن اترے نہیں آپ نے سجدے سے سر نہیں اٹھایا. اور ان کے لیے تو کوئی بڑی دنیا مانگتے، جنت تو بڑی ہو گئی. کیا ہے کہ جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین تو دنیا بھی مانگتے. ایک زہر میں تڑپ رہا ہے، ایک ذبح ہو کے نیزے پہ چڑھا ہوا ہے. عاشق کا جنازہ ہے، ذرا دھوم سے نکلے، محبوب کی گلیوں سے ذرا گھوم کے نکلے. سارا گھر نیزوں پہ چڑھوا دیا. چھوٹے چھوٹے معصوم بچے بھی ذبح کر کے نیزوں پہ لٹکاتے. آسان کا اولاد کو ذبح ہوتے دیکھنا. یہ سارا بازار کا تاجر کیوں دھوکے باز ہے، کیوں جھوٹ بولتے ہیں، کیوں سود لیتے ہیں، کیوں دن بھر رات لگے ہوئے کیوں؟ بچے بچے بچے، اولاد اولاد اولاد. حسین کو اولاد نظر نہیں آ رہی، یہ ذبح وہ نیزے پہ خود بھی ذبح وہ نیزے پہ. یہ میرے نبی کی دعا ہے، اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا. آگے کی خوشخبریاں سنا دیں. فاطمہ، تو اور میں اور یہ دونوں بیٹے حسن حسین اور یہ جو سویا ہوا کون علی، ہم پانچوں قیامت کے دن اکٹھے ہوں گے. بھائیو آؤ اللہ کو پائیں. اللہ کو پانے کا راستہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. پتھر کے پجاریوں نے اللہ کے نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا. نبیوں کے بعد افضل ترین مجمع صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، کہ اللہ نے جنہیں زندگی میں کہا کلن وعد اللہ الحسنى، اے میرے نبی میرا وعدہ ہے تیرا ہر صحابی جنتی ہے، تیرا ہر صحابی جنتی ہے. اور پھر آپ نے نام لے کر کہا ابو بکر جنتی، عمر جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی، طلحہ جنتی، زبیر جنتی، سعد بن ابی وقاص جنتی، عبد الرحمن بن عوف جنتی، ابو عبیدہ بن جراح جنتی، سعید بن زید جنتی. بدر والے جو مرضی کریں جنت واجب ہو گئی. حدیبیہ والے جو مرضی کریں اللہ راضی ہو گیا. جو جنتی عورت سے شادی کرنا چاہے ام ایمن سے کرے، جو جنتی عورت کو دیکھنا چاہے ام رومان کو دیکھے. ام رومان حضرت عائشہ کی والدہ. اور فرمایا میں نے جس عورت سے شادی کی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے شادی کی. جہاں میں نے بیٹی دی پہلے آسمان سے وحی آئی پھر میں نے بیٹی دی. اور میں نے جس عورت سے شادی کی اللہ نے وعدہ کیا سب جنتی. جس کو میں نے بیٹی دی اللہ نے وعدہ کیا تیرے سارے داماد جنتی. ابو العاص جنتی، عثمان جنتی، علی جنتی. امہات المومنین دنیا میں مائیں آخرت میں مائیں. کمایا نام بھج مسیتی وڑیا نا تسبا لاکھ کا جنہیں اللہ نے اس نبی کے ہاتھوں میں ہاتھ دینے کے توفیل مرنے سے پہلے کا جاؤ جنت. علا بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر میں تھے، جہاد میں موت آ گئی، جنازہ پڑھ کے دفن کر دیا. مقامی لوگ آگے دوڑے یہاں دفن نہ کرو، یہاں بجو رہتے ہیں. بجو بھیڑیے کی طرح کا ایک جانور ہے،
وہ زمین کھود لیتے ہیں، زمین ریتلی ہے، کھود لیتے ہیں اور لاش نکال کے کھا لیتے ہیں. تو آپ لوگ یہاں سے لاش نکالو، آگے دفن کرو. تو حضرت انس فرماتے ہیں ہم نے مشورہ کر لیا کہ ٹھیک ہے کھودتے ہیں. قبر کھودی. حضرت انس فرماتے ہیں میں قبر میں اترا لاش نکالنے کی. وَإِذَا الْقَبْرُ مَدَّ الْبَصَرَ نُورٌ يَتَلَأْلَأُ، جب میں نے لاحت کو دیکھا تو جہاں تک میری نظر جا رہی تھی قبر کھل کے روشن ہو چکی تھی اور نور کی طرح جگمگا رہی تھی. اور اگلی عجیب بات بتاؤں، اور لاش غائب تھی. لاش غائب، اللہ نے پہلے ہی اٹھا لیا، پتہ نہیں کہاں پہنچا دیا. مرنے کے بعد بھی عزت، دنیا میں بھی عزت، مرتے ہوئے بھی عزت اور آخرت میں بھی عزت. پتھر کے پجاری ہیں، کوئی صدیق بنا، کوئی فاروق بنا، کوئی ذوالنورین بنا، کوئی اسد اللہ بنا، کوئی سیف اللہ بنا. اللہ کے محبوب موتا کی جنگ کا نقشہ بیان کر رہے تھے. یہ زید آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جعفر جنت میں چلے گئے. پھر جعفر نے جھنڈا اٹھایا، آگے بڑھے، قتال کیا، شہید ہوئے، جنت میں چلے گئے. پھر عبداللہ بن رواحہ نے جھنڈا اٹھایا، قتال کیا، قتل کیا، جنت میں چلے گئے. جھنڈا گر گیا، 3 سردار شہید ہوئے، جھنڈا گر گیا. تو ثابت بن اقرم انصاری نے جھنڈا اٹھایا، کہا بھائی جھنڈا پکڑو، جھنڈا پکڑو. لوگوں نے کہا تو بدر والا ہے، یہ بدری صحابی ہیں، تو بدر والا ہے، تو سنبھال. کہا بھائی میرے بس کا نہیں، کسی اور کو دو، کسی اور کو دو. پتہ نہیں کس نے کہا، افراتفری تھی. موتا، بھائی میں مئی میں گیا تھا وہاں شہداء کی قبر پہ زیارت کے لیے. تو کسی نے بیچ میں کہا کہ خالد بن ولید کو دو، خالد کو دو. تو پھر شور مچ گیا، خالد کو دو، خالد کو دو. تو خالد بن ولید فرمانے لگے بھائی میری تو پہلی جنگ ہے، یہ نئے نئے مسلمان ہوئے، حدیبیہ کے بعد نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، فتح مکہ اور حدیبیہ کے درمیان. اور فرمانے لگے میری پہلی جنگ ہے، میں نیا نیا مسلمان ہوں، کسی اور کو دو. سب نے کہا خالد دو، خالد 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 خالد. ادھر آپ خاموش بیٹھے ہوئے اور خلا میں دیکھ رہے ہیں اور صحابہ پہ سناٹا تاریہ، دھک 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 دل ہو رہے ہیں کہ پتہ نہیں اب وہاں کیا ہو رہا ہے. چونکہ سب کو نظر آ رہا تاکہ آپ دیکھ کے بتا رہے ہیں کہ جنگ موتا میں کیا ہو رہا ہے. کوئی 1000 کلومیٹر کے فاصلے پر یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اللہ کے نبی دیکھ کے بتا رہے ہیں. تو جب یہ دیر گزر گئی اور جھنڈا خالد نے اٹھایا اور یوں تلوار کو لہرایا تو پھر میرے نبی نے فرمایا اب اللہ نے اپنی تلواروں میں سے ایک تلوار کو نکالا ہے. یہ کون ہے؟ کل کو پتھر کے پجاری تھے، آج کون ہے؟ سیف اللہ. یہ کون ہے؟ کل جنگ احد کا فاتح خالد بن ولید، 70 صحابہ کی شہادت کا سبب خالد بن ولید. اور آج کون ہے؟ آج یہ سیف اللہ ہیں. ہاں یہ سیف اللہ ہیں. جب احد کی جنگ میں شکست ہوئی اور بھاگے، سارے بھاگے، خالد بن ولید بھی بھاگے، تو زرار بن خطاب ایک قریشی کہنے لگا خالد تیرے ہوتے بھی شکست ہو گئی. وہ کہنے لگا میں کیا کروں، کوئی راستہ ہی نہیں نظر آیا. اور جب وہ کسی نے تانا ملا تو پیچھے مڑ کے دیکھا، پہلے بھاگ رہے تھے پیچھے مڑ کے دیکھا تو پہاڑ پہ چوٹی خالی نظر آئی. وہ جو آپ نے 40 آدمیوں کا 50 آدمیوں کا دستہ مقرر کیا تھا وہ اتر گئے تھے، 10 آدمی کھڑے تھے. تو خالد نے کہا کام بن گیا، ابو سفیان 100 آدمی دے دیں پانسا پلٹ دوں گا. ابو سفیان نے کہا جان بچاؤ، بھاگو بھاگو جان بچاؤ. تو خالد بن ولید کہنے کوئی ہے میری ضمانت پر میرا ساتھ دے. تو اکرمہ بن ابی جہل، عمرو بن عاص، یہ جو سردار ابطال یہ واپس آئے، 100 آدمیوں کو لے کر واپس لوٹے اور فتح کو شکست میں بدل دیا. خالد بن ولید دنیا کا واحد سپہ سالار ہے جس نے زندگی میں ایک دفعہ شکست نہیں کھائی. ایک دفعہ نہ کفر میں نہ اسلام میں. کفر میں کیوں نہیں کھائی کہ آگے سیف اللہ کا لقب ملنے والا ہے اور اللہ کی تلوار بھی کبھی ٹوٹ سکتی ہے. جب انتقال ہو رہا 60 سال کی عمر بھی نہیں پائے، 56 سال کی عمر میں انتقال ہوگا تو بستر پر پڑے تھے، فرما رہے تھے 100 سے زیادہ جنگیں میں نے لڑی اور کسی جنگ میں پیچھے نہیں، پہلی صف میں لڑا موت کی تلاش میں. میرا جسم سارا زخمی ہے، کوئی جگہ خالی نہیں ہے
آج میں عورتوں کی طرح مر رہا ہوں. علماء فرماتے ہیں وہ 100 کی بجائے 1,00,000 جنگ بھی لڑتے، یہ لاکھ تو میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں، وہ جتنی مرضی جنگیں لڑتے انہوں نے شہید نہیں ہونا تھا کہ سیف اللہ کے ٹائٹل کی بھی تو لاج اللہ نے رکھنی تھی. اللہ کی تلوار کبھی ٹوٹ سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ میرے نبی کا فیضان نظر ہے. بھائیو، اللہ کے حبیب کی زندگی اپنی زندگی بنا لو. تبلیغ کا کام آج بہت بڑی دولت ہمیں ملا ہے. میں ہاتھ جوڑتا ہوں، تبلیغ میں جاؤ، تبلیغ میں جاؤ، جاؤ. یہ اللہ کو ڈھونڈنے کا سفر ہے، یہ اللہ کو پانے کا سفر ہے، یہ اس کے محبوب کو پانے کا سفر ہے اور ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کا سفر ہے. ہاتھ جوڑتا ہوں، نکلو اللہ کے واسطے. زندگی بدلے گی، پیغام پہنچے گا، اور جب اللہ کا پیغام پہنچے گا پھر میرے اللہ کا غیبی نظام حرکت میں آئے گا. اور زیادہ نہیں کر سکتے ہو تو ہر مہینے 3 دن، میں 4 مہینے نہیں کہہ رہا ہوں، چلا نہیں کہہ رہا ہوں، ہر مہینے 3 دن جانا شروع کرو. جاؤ باقاعدگی سے. ایک جمعرات کو اپنے مرکز جاؤ مدنی مسجد، اور 1 مہینے میں 3 دن لگانا شروع کر دو. چند دنوں میں تمہاری ساری زندگی بدلنا شروع ہو جائے گی اور تمہارے ذریعے سے پیغام آگے پہنچنا شروع ہو جائے گا. ختم نبوت کی وجہ سے دنیا کے آخری کنارے تک اللہ کا پیغام پہنچانا اس امت کی ذمہ داری ہے. اتنی نیت تو کر لو، سارے کرتے ہو نا؟ اور یہ جتنا مجمع سارے نوجوان ہی مجھے نظر آ رہے ہیں، ایک کام اور کر لو کہ یہاں سے توبہ کر کے اٹھو. آج جمعے کا مبارک دن ہے، مبارک گھڑی ہے، نماز کا وقت ہو چکا ہے. اس جمعہ میں ایک گھڑی ایسی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی، وہ بدلتی رہتی شب قدر کی طرح، جیسے 21، 23، 25، 27، 29. یہ کبھی صبح ہوتی ہے، کبھی اشراق پر، کبھی چاشت پر، کبھی دوپہر پر، کبھی زوال پر، کبھی جمعے پر، کبھی عصر پر، کبھی مغرب تک، مغرب سے پہلے تک. وہ یوں ایسے گھومتی رہتی، ایک نہیں ہے، یوں گھومتی رہتی ہے. بہرحال نماز کا وقت تو سب سے مقدس ترین وقت ہے. توبہ بھی کر لو، توبہ کر لو، توبہ کر لو. اپنے اللہ سے صلح کا نام توبہ ہے. اپنے اللہ کے قدموں میں گر جانے کا نام توبہ ہے. اپنے نبی کی زندگی کو سینے سے لگانے کا نام توبہ ہے. جن سے لڑے ہوئے ہو ان سے بھی صلح کر لو، جن سے روٹھے ہوئے ہو ان سے بھی مان جاؤ، جن سے کوئی جھگڑے جھمیلے ہیں انہیں دفن کر دو، ختم کر دو. جن کے لیے نفرتیں دلوں میں پال کے رکھی ہیں، وہ نفرتیں، یہی اس مسجد کا نام ہی سلام ہے، تو یہاں سے سلامتی والے بن کے نکلو. بیت السلام، مفتی عبدالستار نے اچھا نام رکھا، بیت السلام. یہ سلامتی، ہر مسجد سلامتی کا گھر ہے. یہاں سے سلامتی والے بن کے اٹھو. سارے گلے، سارے شکوے، سارے رنج، سارے غصے، سارے گلے، ساری نفرتیں یہیں جھاڑ کے اٹھو، دفن کر کے اٹھو. بھائی سے بگڑی ہے، بیوی سے بگڑی ہے، ماں باپ سے بگاڑی ہے، دوستوں سے بگاڑی ہے، پارٹنر سے بگاڑی ہے، پڑوسی سے، جس سے بھی بگاڑ ہے، دفن کرو، دفن کرو، دفن کرو. میرے نبی نے فرمایا اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کانپ گئے صحابہ. کون؟ شرابی، زانی، سود خور، قاتل، ڈاکو. کون یا رسول اللہ؟ اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں، اللہ کی قسم ایمان والا نہیں. کون یا رسول اللہ؟ کا جو پڑوسیوں کو تنگ کرے ایمان والا نہیں. 3 دفعہ، 3 دفعہ، 3 دفعہ. میرا دیش نفرتوں کی مار کھا رہا ہے. مذہب کے نام پہ نفرت، سیاست کے نام پہ نفرت، رشتوں کے نام پہ نفرت، کاروبار کے نام پہ نفرت، قوموں کے عنوان پر نفرت، زبانوں کے عنوان پر نفرت، صوبوں کے عنوان پر نفرت، آپس کے اختلاف پر نفرت، مسائل کے اختلاف پہ نفرت. یہ کیا اسلام ہے؟ اسلام تو محبت کا دین ہے، اسلام تو الفت کا دین ہے. اگر تمہیں مجھ سے اختلاف ہے اور تم مجھے غلط سمجھتے ہو، مجھے زیادہ پیار دو تاکہ میں تمہارے قریب ہوں. مجھے تم فتوے نہ سناؤ، مجھے پیار دو، میں پیار سے تمہارے قریب ہو جاؤں گا.
انسان بھی ایک جانور ہے، یہ بولتا ہے وہ بولتا نہیں. جانور کو چارہ دیکھا وہ قریب آ جاتا ہے، ڈنڈا دیکھا وہ بھاگ جاتا ہے. انسان بولنے والا جانور ہے، جسے محبت دو گے تمہارے سینے سے لگ جائے گا. وہ